بندہ جب سفر میں ہوتا ہے، چاہے اس کو کتنی ہی سہولتیں کیوں نہ میسر ہوں، اس کا دل اپنے گھر کی طرف ہی لگا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص سفر میں جا کر یہ نہیں کہتا کہ اب میں بہت آرام کی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، اب تو مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، بس گھر جا کے کیا کرنا ہے، یہاں ہی رہتا ہوں۔ مسافر یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ یہاں اچھی جگہ سہولت مل گئی، لیکن جانا مجھے اپنے گھر ہی ہے، جہاں میرے ماں باپ ہیں، جہاں میرے گھر والے ہیں، جہاں میرے بچے ہیں، وہیں جانے کی اس کو فکر رہتی ہے۔ اور جو مسافر ہوتا ہے، راہگیر ہوتا ہے، عابر السبیل ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چلو میں سفر پہ تو ہوں، میں یہاں پہ یہ انویسٹمنٹ بھی کر جاتا ہوں، یہ بنگلہ بھی بنا لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہوں۔ اس کا دماغ یہی ہوتا ہے کہ بس میں اپنی منزل کو پہنچوں، اپنے سفر کو جلد از جلد طے کروں، آگے بڑھوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی مسافر ہو یا کوئی اسٹرینجر ہو، اجنبی ہو، وہ اسی پرسپیکٹیو سے دی کہ اس دنیا کو اپنائیت سے مت دیکھو، یہ مت سمجھو کہ یہی میری جگہ ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ دنیا ایک راہگیر ہے۔ ہاں، عقل مند مسافر وہی ہوتا ہے جو کہ سفر کی تیاری کرتا ہے، اپنے لیے سفر کو آسان اور سہولت والا بناتا ہے، لیکن یہ قطعی کوئی مسافر نہیں کرتا کہ وہ بس اسی کو آل ان آل سمجھ لے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو یوں بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں بس رہنے کے لیے کچھ کریں ہی نہیں۔ رہنا تو ہے، اس کو رہنے کے لیے جو بیر منیمم کمفرٹ چاہیے وہ تو اس کی تو ضرورت ہے، اس کی تو محنت کرنی ہے، لیکن آبجیکٹیو اور فوکس جو ہے وہ اس سفر کو مکمل کر کے آگے جانا ہے۔ اس سفر کے اوپر رک جانا یہ نہیں ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ سیر گاہ نہیں ہے، یہ تماش گاہ نہیں ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم نے ویسے ہی رہنا ہے جیسے ہر لمحے ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہو۔ یہ دنیا کھا پی کر گزارنے والی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا کہ احسب الناس، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ مطلب ہم کہہ دیں کہ ہم نے بس یہ کہہ دیا کہ آمنا، ہم نے ایمان لے آئے، اب سب کچھ سیٹ ہو گیا، وہ آگے کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی جو ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ کیوں کی آزمائش اور کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ضرور بالضرور اللہ یہ جان لے کہ کون لوگ سچے ہیں، اور یہ معلوم کر لیں کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے زیادہ بہتر اعمال کرنے والا کون ہے۔ بڑی عجیب آیت ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت، کہ اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات، پھر زندگی کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ آرڈر کیا ہے؟ زندگی پھر موت۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بہت مختلف اقوال موجود ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ ایمفسس ہو جائے موت کے اوپر، اس لیے پہلے آ گیا۔ پھر کچھ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ٹرانزیشنری فیز ہے، پہلی زندگی جو اس دنیا سے پہلی کی ہے وہ موت آتی ہے، پھر حیات آتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ لیکن جو سب سے کامن انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں، اس کے اوپر زیادہ اقوال موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ موت کا وقت اینڈ پیریڈ ہے۔ موت کو اس لیے بنایا کہ جو امتحان کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ جو موت کو اس لیے بنایا کہ وہ جو ٹائم پیریڈ تھا امتحان گاہ کا وہ ختم ہو جائے۔ جو ہماری برتھ ڈے سے ہماری ڈیتھ ڈے تک کا جو پیریڈ ہے وہ ٹائم سلیب کہاں ختم ہو گیا؟
ختم ہو گیا موت کے اوپر. کیوں؟ تاکہ یہ جانچ لیا جائے، لیبلوکم، کہ تم لوگوں میں سے تم کو میں آزما لیا جائے کہ تم میں سے بہترین اعمال، احسن عمل، بہترین اعمال کون لے کے آتا ہے، احسان کے ساتھ کیے ہوئے اعمال. کون ہے جو اپنے اخلاق کو اخلاق حمیدہ پہنچاتا ہے، کون ہے جو اپنے کردار کو سنوارتا ہے، کون ہے جو صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے.